اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ خَلْفَهُمْ لعلہم یذکرون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے اور قانون کے مطابق تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، اس کے پیغام کو، اس کی ہدایات کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی سرکشی اور بغاوت کی پاداش میں ظلم اور شرک اور کفر کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو بھی غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا ہے یا کوئی مومن جماعت کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرے، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور اللہ کا ذرا خوف نہیں رکھتے۔ بس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ اس ایسی روش اختیار کرنے سے باز آ جائیں اور ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدی کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا، بد عہدی کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو، معاہدے کے خلاف ورزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے ناظرین سورہ انفال کے 7ویں رکوع کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ 56، 57 اور 58 بھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنا وہ قانون بتاتا ہے
کہ جو قوموں کی سرکشی کے جواب میں اللہ کے عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور وہ اس پکڑ سے بچ نہیں سکتے، تو جہاں عرب کے لوگوں کو اللہ کے رسول کے ذریعے یہ بتایا جا رہا تھا، خبردار کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ اب بھی موقع ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے ایمان کی طرف پلٹ آئیں، شرک اور کفر سے باز آ جائیں، تو اللہ کی رحمت ان کے اوپر نچھاور کر دی جائے گی بصورت دیگر۔ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہوا اور اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ان کا جرم صرف ایک تھا اور وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اللہ کے پیغام کو پس پش ڈالا، اللہ کی باتوں کی اور اس کے رسول کے تعلیمات کی بالکل پرواہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا جیسے فرمایا فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، کیونکہ یہ لوگ ظالم تھے، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے تھے، اور یہ فرعون سب سے بڑا باغی اور سرکش اور طاغوت بنا ہوا تھا۔ اس کو اللہ نے ایسی مثال عبرتناک سزا دی کہ ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے وہ عبرت کی مثال بن کر دنیا کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا فارمولہ صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس قوم اور امت کے لیے ہے جو اللہ کی بات کا انکار کرے، اس کے رسولوں کی بات کا انکار کرے، اس کو پسے پش ڈال دے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہم زمین کے اوپر اس طرح سے لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک وہ لوگ پوری طرح سے سرکشی میں پوری طرح سے مبتلا نہیں ہو جاتے اور کسی صورت میں سچ کی طرف، حق کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جب وہ تم سے معاہدہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے اور قیامت تک کے لیے ایمانداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کفر کے اوپر جم گئے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ کر سب کچھ کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں جب ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو پوری قوت سے ان کو کچل لیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام میں معاہدوں کی بہت تقدس ہے اور معاہدوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ دوسری کوئی قوم یا خدشہ ہو یا دیکھو کہ دوسرے لوگ معاہدے کے مطابق نہیں چل رہے، بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کینسل کر دو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معاہدہ اگر انہوں نے کیا تو خیانت کی، اگر تم بھی خیانت کرو گے تو اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مالک کی بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو، اور اس میں میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ملک میں، پاکستان میں اور امت مسلمہ کے لیے اس میں بہت ہی زوردار پیغام ہے کہ اگر آج بھی یہ اپنے ایمان کی طرف پلٹیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اپنے ایمان کو شرک سے، فرقہ بندی سے، یہ ایمان کو، آیتوں کو بیچنے سے باز آ جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہی اللہ کا پیغام ہے اسی پہلی امتوں کے لیے بھی اور اس آخری امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے،
یہی ان کے لیے مشعل راہ ہے، یہی ان کے لیے راستہ ہے۔ اگر وہ چاہیں تو اس راستے کو اختیار کریں، اور اگر اس راستے کو نہیں اختیار کیا تو اس کا حشر جو ابھی ہو رہا ہے اس سے اور بدتر ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔